میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، سب سے بنیادی شرط اس کام کے کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروانا ہے۔ اور قبولیت کی تو آسان مثال یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی ذاتی کام کے لیے کوئی ملازم رکھتا ہے تو اس کو ایک امتحان سے گزارتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ میرے کام کا ہے یا نہیں۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ ان ملازمین کا انٹرویو سخت ہوتا ہے، ان کا سخت انٹرویو ہوتا ہے، اس میں بہت سے فیل ہو جاتے ہیں اور ان میں بہت سے پاس ہو جاتے ہیں۔ جو پاس ہو جاتے ہیں ان کی ملازمت پکی ہو جاتی ہے، جو فیل ہو جاتے ہیں ان کی ملازمت منسوخ ہو جاتی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو کام کرنے والا سمجھے، بلکہ ہر ایک امتحان میں ہے، ہر ایک امتحان میں ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس کام میں آدمی امتحان سے فارغ ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کام کرنے والوں کو کبھی کبھی ایسے حالات سے گزارتے ہیں جن حالات سے ان کی صداقت کا، امانت کا اور یقین کا امتحان لیتے رہتے ہیں، ان کی امانت کا، ان کی صداقت کا، ان کی استقامت اور اخلاص کا اللہ امتحان لیتے رہتے ہیں۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آدمی کام کرتے کرتے ایک سطح پر پہنچتا ہے اور یہ خیال کر لیتا ہے کہ اب میں اس سطح پر آ گیا ہوں، کہ میں اس سطح پر آ گیا کام میں کہ یہاں سے آگے ہی بڑھنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے امتحان لیتے ہیں، اللہ کے امتحان لیتے ہیں اور ایسے حالات لاتے ہیں جس میں پرانے کام کرنے والوں کا، ان کی استقامت کا اور ان کو اللہ کے فیصلوں سے راضی ہونے کا امتحان ہوتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس کام میں امتحان اور اس کام میں صبر وہ موت تک ہے، موت تک ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں صبر کا ثواب جنت کو فرمایا ہے، صبر کا ثواب جنت ہے، اور جنت منتہا ہے۔ کفار کے لیے جہنم منتہا ہے، مومن کے لیے جنت منتہا ہے۔ تو جب کوئی دنیا میں اس کے لیے کوئی حد قائم کر لیتا ہے تو یہ یہاں اپنی حد پر رک جاتا ہے۔ یہ حدیث میں ہے وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، یہ صبر کا منتہا جنت ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت تک صبر کا، اپنے سے حشر میں ملاقات تک صبر کا حکم دیا ہے۔ ہمیں ایک بات عرض کی ہے کہ اللہ رب العزت مختلف قسم کے حالات لاتے ہیں انتخاب کے لیے، آزمائش کے لیے۔ تو جس زمانے کے، جس موقع کے امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے اگلا کام دیں گے۔ ہم کام کی ایک سطح اور کام کا ایک نقشہ ذہن میں قائم کر لیتے ہیں کہ یہ اس کام کی حد ہے اور یہ میری استعداد کی حد ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر امتحان کے بعد اگلی کلاس، ہر امتحان کے بعد اگلا درجہ ہوتا ہے۔ دنیا کی تعلیم کا دستور ہے یہ کہ ہر امتحان کے بعد اگلا درجہ، ہر امتحان کے بعد اگلا درجہ، جیسا نتیجہ ویسا اگلا درجہ۔ تو اللہ رب العزت
کام کرنے والوں کو ایسے مواقع سے گزارتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا تھا اس کے لیے. ایک صحابی تھے عبداللہ بن سعد بن سرح، وہ وحی لکھا کرتے تھے، وحی کے لکھنے والے مامور تھے. جب آپ پر وحی آتی تو آپ ان کو بلاتے اور ان سے آپ کہتے کہ لکھو. یہ آپ پر وحی کے آثار بھی دیکھتے، آپ پر وحی کے آثار بھی دیکھتے. انہیں یقین تھا کہ بے شک یہ آسمان سے نازل ہونے پر آپ پر یہ وحی ہے اور وحی آپ کے علاوہ کسی پر نہیں آ سکتی. یہ بھی یقین ہے. آج اس زمانے میں ایک مسلمان کو اس کا یقین ہے، تو ان صحابیوں کو کتنا یقین ہوگا جو آپ کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے منتظر ہیں کہ وحی کے آثار ختم ہو تو وحی لکھیں. اللہ نے امتحان لیا، اور امتحان ایسے لیا کہ ایک آیت آپ پر نازل فرمائی اللہ نے، اور آپ کے بولنے سے پہلے وہی الفاظ ان صحابی کی زبان پر جاری کر دیے. ہم دیکھیں کہ انہیں وحی پر یقین ہے یا اپنے کہنے پر یقین ہے. بہت عجیب قصہ ہے. آدمی یہاں آ کر چوٹ کھاتا ہے کہ شیطان اس کو حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں، اس کی اپنی عقل اور اس کی اپنے اقدام کی وجہ سے ایسا الجھا دیتا ہے کہ اس کو صحیح غلط میں تمیز نہیں ہوتی. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو وہی آپ پر آئی، فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ نے انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کیے قرآن میں. تو آپ کے بولنے سے پہلے یہ بولے، آپ کے بولنے سے پہلے یہ بولے، فرمایا کہ ہاں یہ بھی لکھو، یہ اس پر یہ آیت پر نازل ہوئی، یہ بھی لکھو. تو وہ اس شک میں پڑ گئے، اس شک میں پڑ گئے کہ یہ تو میں کہہ رہا ہوں. فرمایا نہیں، تم کہہ رہے ہو لیکن یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی مجھ پر. روایت میں ہے کہ انہوں نے اس صرف اتنی بات کی وجہ سے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اور یہاں تک کہہ گئے کہ آسمان سے کوئی وحی نہیں آتی ہے، جس کی بات اچھی لگتی ہے وہ لکھوا دیتے ہیں. جی ہاں، آپ نے فرمایا کہ اگر بیت اللہ کا پردہ پکڑے ہوئی ملے تو اس کو قتل کر دینا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. میں نے ایک مثال دی ہے، ایک امتحان کہ حق کے حق ہونے کا اتنا یقین ہو، حق کے حق ہونے کا اتنا یقین ہو کہ جب کوئی چیز حق کے مقابلے میں آئے تو آدمی اس کے انکار کر دے کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. یہ میں نے ایک مثال دی ہے امتحان کی، کہ جو بات آپ کو الہام کی جا رہی ہے وہ، اور جو بات نبی کہہ رہے ہیں وہ. میں بہت بنیادی بات عرض کر رہا کہ ہر زمانے میں مسلمان وہاں گمراہ ہوگا آگے، اور وہاں ٹھوکر کھائے گا جہاں یہ احکام میں اپنی عقل کو داخل کرے گا. وہی تو حکم ہے، وہی تو حکم ہے. اور تجربہ کہ تجربات سب حادث ہیں، تجربات سب حادث ہیں. یہ مت دیکھو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، زمانہ کیا چاہتا ہے، حالات کیا چاہتے ہیں. جی ہاں، مداحنت جو پیدا ہوتی ہے حق میں اور اہل حق میں، وہ صرف مداحنت اپنے تجربات اور عقل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. آج یہ مداحن ہوتا ہے اپنے تجربے کی وجہ سے. اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ صرف سنت کو دیکھو، اگر تم اپنے رائے پر چلو گے تو اپنی رائے پر چلنے والے سنت کے دشمن ہوتے ہیں. حضرت عمر کا قول ہے کہ اپنے رائے پر چلنے والے وہ سنت کے دشمن ہوتے ہیں.
عمر کا قول ہے یہ. فرماتے تھے کہ اصحاب الرائے اعداء السنن، کہ جو اپنی رائے پر چلیں گے وہ سنت کے دشمن ہو جائیں گے. اور یہ اس سے میں نے مثال عرض کی ہے کہ عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جملہ میں نے کہا ہے، کہ نہیں، عقل تمہاری کہے گی کہ جملہ تم نے کہا ہے، مگر یقین یہ کہے گا اور عقیدہ یہ کہے گا کہ نہیں، اگر نبی کہہ رہے ہیں تو یہ وحی ہے. مثال تو میں نے عرض کیا کہ یہاں آ کر آدمی محروم ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت یہ امتحان لینے کے لیے ہر موقع پر ایسے حالات لاتے ہیں کہ اگر امتحان میں کامیاب ہو جائیں تو انہیں باقی رکھا جائے، اور کیونکہ جو حکم امتحان کے لیے آتا ہے وہ فیصلے کا ہوتا ہے کہ ان کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے. جی ہاں، ان کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے. یہ اس لیے بہت ڈرنا چاہیے. بعض چیزیں جو ہوتی ہیں وہ قرآن اور حدیث سے اتنی ثابت ہوتی ہیں کہ آدمی اپنی لا علمی میں یا کسی ضد میں ان کا انکار کر گزرتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت یوں امتحان لیتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اس طرح امتحان لیتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ کوئی کسی درجے پر پہنچ جائے ہم امتحان لیں گے اس کا. سمجھتے تھے کہ آدم علیہ السلام کا بھی امتحان تھا، لا تقربا هذه الشجرة، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. جہاں ہر چیز کھلی ہوئی ہے وہاں ہم نے ایک چیز کی ممانعت کی ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ہماری کتنی مانتے ہو. صرف اطاعت ہی اطاعت ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہماری کتنی مانتے ہو، کہ سب کچھ کھلا ہوا ہے، لیکن ان ساری خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ پر صرف ایک پابندی، صرف ایک پابندی کہ یہ نہیں کرنا. تو شیطان نے یہ کہا کہ اس پابندی کی تمہیں وجہ معلوم ہے؟ میں بہت ضروری بات کر رہا ہوں. ساتھی سوچتے ہیں کہ جو پابندیاں ہیں ان پابندیوں کی اگر وجہ معلوم نہ ہو تو پھر تمہیں پابند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ ساری پابندیوں کو، ساری قیودات کو اللہ پر چھوڑ دو، کہ اللہ تو نے منع کیا ہے یہ کام نہیں کرنا ہے. کہ پابندیوں کو، قیودات کو اللہ پر چھوڑ دو. اللہ کا حکم ہے کہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا. حکمت کے اللہ جانے. اس لیے وہ آدمی بندہ نہیں ہے اور وہ غلام نہیں ہو سکتا جو مالک کے حکم میں حکمت تلاش کرے کہ اس کی کیا ضرورت ہے. عبدیت کے خلاف ہے یہ بات کہ بندہ اللہ کے حکم میں حکمت تلاش کرے، یہ عبدیت کے خلاف ہے. حکمتیں وہ جانے، وہ